MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ہجرت کے 5ویں سال تک پہنچ چکے ہیں. کچھ واقعات وہ تھے جو میں نے آپ کو اسی سال کے اندر جو ہو گئے بیان کر دیا، اور کچھ واقعات 6 ہجری کے ابتدا میں یوں سمجھ لیجئے کہ اسی دوران میں مورخین نے لکھا ہے اختلاف رائے سے، جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. ذی القعدہ سے 6 ہجری کا واقعہ لکھ رہے ہیں بہت سے مورخین. خواب کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر رہے ہیں. جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا نبی کا خواب تو سچا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، تو صحابہ تیار ہوئے. 1400 صحابہ جو عمرے کی نیت سے نکلے. یہ واقعہ 6 ہجری اور ذی القعدہ کا ہے. اب اس سے پہلے کے 2 واقعات جو ہم پڑھے ہیں، یہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد کے بنو مستلق واقعہ افک، یہ دونوں اہل سیرت کے نزدیک 5 کے اندر ختم ہو گئے، 5 ہجری مکمل ہونے تک. اور انہی 5 ہجری کے اندر ہی پردے کا حکم بھی نازل ہوا. تو پہلے اس سلسلے کو میں مکمل کروں، پھر 6 پہ آؤں گا. جو باتیں کل کی رہ گئی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ ایک تو سب سے اہم ترین معاشرتی طور پر بہت سے اسباق ہمیں ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی اور عبداللہ بن ابی نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور خواتین کی عزت اور حرمت پر باقاعدہ طور پر احکامات آئے، بلکہ پوری سورہ ہی نور اسی پر مشتمل ہے. آپ پڑھ جائیے،
میں تو کہتا ہوں، پہلے بھی کہا ہوں کئی دفعہ، جمعے کے خطبوں میں کہا ہوں میں نے، ہر بالغ بچی اور بچے کو سورہ نور پڑھانا چاہیے، ماں باپ کی ایک ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ اس میں وہ تمام احکامات آئے ہیں جو ایک بچے کو اور ایک بچی کو جاننا چاہیے۔ جیسے ہی وہ بلوغت کا قدم رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے پردہ کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، گھریلو پردہ کیا ہے، باہر کا نکلنے کا کیا ہے، اور یہ دو صورتیں مکمل طور پر حجاب کے سلسلے میں، خواتین کے سلسلے میں احکامات اپنے طور پر ادا کر رہے ہیں، ایک سورہ احزاب اور ایک سورہ نور۔ نور میں گھریلو پردے پر گفتگو ہوئی ہے، اور محرم نامحرم کی حیثیت سے محرم کے ساتھ کیا ہو، اور ان کے نام گنا دیے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے کیا ہے، محرم ہے، جن کے سامنے تم بال دکھا سکتی ہو، ہاتھ دکھا سکتی ہو، پیر دکھا سکتی ہو، بدن کے کپڑے دکھا سکتی ہو، بس اس سے زیادہ بھی نہیں محرم میں بھی۔ ہاں، محرم کے پردوں میں بھی یہاں تک لگایا گیا کہ تم اوڑھنی کے ساتھ رہو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ہاں، اپنے سینوں پر تم اپنی چادروں کو ڈال لیا کرو، گھر کے پردے میں، یا باہر کے پردے میں بھی ڈالتی نہیں انہیں، گھر کے پردے میں بھی ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو اس میں احسن طریقہ یہ ہے، احوط طریقہ یہ ہے کہ بچیاں بالغ ہونے کے بعد اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں۔ ہاں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، لفظ یاد نہیں آ رہا تھا مجھے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، خمار کی جمع ہے خمر، اور جیوب سب کو معلوم، جیب یہاں ہوتا ہے سینے پہ۔ ہاں، فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھک لیا کریں۔ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے جو نور میں آ رہا ہے، وہ باہر کا ہے جلباب کا پردہ جو احزاب میں آئے گا۔ ہاں، یہ دو صورتیں ہر بچہ بچی پڑھ لینا چاہیے۔ محرم کون ہے، کیا کیا احکام، یہ پورے اصل میں پس منظر میں دیکھ لیجئے، یہی واقعات ہیں جو 5 ہجری کے، جہاں پر مکمل معاشرتی طور پر انہیں۔ اب میں نے اس میں جو واقعہ آپ کو بتایا تھا، اس میں کچھ باتیں اور باقی رہ گئی جس پر گفتگو کرنا وقت کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا، باقی ہے۔ یہ کیا ہے، حضرت زینب کا نکاح کے سلسلے میں 2 روایات تھی جو توڑ دی گئی۔ اس کا میں نے مفصل واقعہ آپ کو کل کی مجلس میں بتا دیا تھا۔ یہ کہ منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ کی وائف حقیقی بہو نہیں بن سکتی سسر کے لیے، اگر وہ ولو بالفرض وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں ہندوانہ تہذیب رچ بس گئی ہے، ہم کو عجیب لگتا ہے، 1000 برائیاں کرے، 1000 زنا کرے، 1000 پٹیوں کے ساتھ پھرے، 1000 پٹوں کے ساتھ پھرے، ہم کو غلط نہیں لگتا۔ یہ کیا جی، کتنا بڑا فاصلہ رنگنا، بیٹے کی جورو کتنا بھی رندے، چھوٹے پن میں لے کو پالے، اسے پال کو شادی کر کو دیے، انہیں 25-30 سال کی، ان کے ابا 50 سال کے، اگر انہیں طلاق دے دیا 60 سال کے ہو گئے، انہیں 60 سال میں جب کر سکتے، کیا ہی مسئلہ ہے، قرآن حکم دے رہا ہے نا، تمہیں بتا رہا ہے نا، ہاں قرآن بتا رہا ہے نا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایج کا تفاصل بہت رہا ہے تاریخ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، ہم نے مسئلہ بنا دیا آگے چل کر، تو یہ روایت توڑ دی گئی، حقیقی بیٹے کی وائف حرام ہے۔ حلائل ابن ابی، کیا ہے، عشاء میں بھی تلاوت کی گئی قرات، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل حلال کی جمع ہے حلائل، حلائل یہاں بہو کو کہا گیا ہے، وہ بہویں بھی حرام ہیں تمہارے لیے، حلائل ابنائکم الذین، ان بیٹوں کے ساتھ جو من اصلابکم، تمہارے صلب سے ہوئے ہوں، تمہارے سگے بیٹے ہوں، لے پالک نہیں، سگے بیٹے کی بیوی ہے، حرام ہے وہ سسر پر، وہ باپ کا درجہ ہے سگے کے لیے۔ تو یہ جو جتنے بھی معاشرتی احکامات ہیں وہ حضرت زینب کے نکاح میں ارد گرد پھرتے ہیں، کیونکہ اصل میں معاملہ وہیں سے دراصل کیا ہوا تھا، معاشرے میں بگاڑ کرنے کا پلان کیا تھا ان بدبختوں نے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات تفصیل سے بیان کر، تو ہم نے یہ تو سن لیا
کہ لے پالک بیٹے کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے جو حلال اور معاملہ صلبی بیٹے کا ہوگا. اچھا، دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ اس میں توڑ دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 کے زائد سے اللہ کے رسول کر سکتے ہیں. مومنین کے لیے صرف کیا ہے؟ 4 ہی حد ہے، 4 کے اوپر نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حد نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. اچھا، اب تفصیلی روایات میں جائیں تو پھر پردے کا حکم اسی دن نازل ہوا. یاد رکھیے کب نازل ہوا؟ وہی 5 ہجری، وہی حضرت زینب کا نکاح. نکاح میں تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ کر دیا، قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا ہم نے خود نکاح کر دیا تمہارا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بغیر اجازت کمرے میں پہنچے. پھر اس کے بعد ولیمے کی دعوت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ بھائی وہاں پر جو بھی ملتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ، ولیمے میں بٹھاؤ، کھلاؤ، بھیجو. تو جو بھی ہے کچھ نہ کیا ہے، جو ملا میسر ملا، کھا لیا، نکل گیا. لیکن بعض تھے، وہ حجرہ پہلے ہی کتنا چھوٹا تھا، اتنا کہ 2-3 افراد بیٹھ سکتے ہیں، اتنے ہی حجرات ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے، یعنی کمرے، گھر نہیں ہوتے تھے کسی کے، کمرے ہی ہیں، حجرات ہیں بس. اسی سے ایک سورہ بھی ہے، حجرات، سورہ حجرات. ہاں، حجرہ ایک کمرہ ہے بس، اس کی جمع حجرات. تو وہاں پر حضرت زینب، ایسا معاملہ تھا کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہی اصل معاملہ تھا. پردے کا حکم نازل ہونے کے وہی رات تھی، سمجھ لیجئے. ہوا یہ کہ جو لوگ کھائے تھے انہوں نے کیا کیا، بعض ایسے جو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، بعض لوگ نہیں سمجھتے، ہاں سامنے بعض ہوا کھڑ کو نماز پڑھا رنگا، انہیں ذرا ہٹ کو بیٹھا تو انہیں اچھا سجدہ کر لیں گا، نہیں بیٹھتا انہیں میرے ساتھ بیٹھا تو کیا تبھی کر، میرے اوپر پڑھ نہیں پڑھ. حالات کی نزاکتوں کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کرنا کیا ہے ہم کو. اب بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھے، کھانے کے لیے بلایا گیا، کھائے نکل جاتے، مسئلہ نہیں ہوتا، یہ لوگ وہیں بیٹھ کے بات کرنے لگ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئی نویلی دلہن، ولیمہ ختم ہو کے نکلیں گے تو اللہ کے رسول اندر داخل ہوں گے، داخل کیسے ہوں گے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دیر دیکھیں. حضرت انس یا کسی اور صحابی، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے حضرت انس ہی ہیں، ان کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار چکر لگایا اطراف کا، گلیوں کا، تاکہ لوگ نکل جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل. جب بھی آئے 2-3-4 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، ابھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو شرم آ رہی ہے کہ کیسے بولیں اپنے گھر سے کہ جاؤ. اشارے سمجھ، کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اچھا بھائی ٹائم ہوتا نکلیں گے، باتیں کرنے کو چلتا ابھی آدھا گھنٹہ، اچھا بھائی میں نکلوں، باتیں کرتا چلتا. ارے انہیں اشارہ دے رہا، با میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس سے زیادہ تم بیٹھ نہیں سکتے، تو جا با تیرا کام کر، میرا کام میں کرنا ہے. لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کو جاؤ جی اٹھ کو بول نہیں سکتا نا، اشارے دے رہا ہے. وہ کبھی کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، سمجھتا نہیں. انہیں خالی سموسے کھانے میں چلتا، اٹھا پھر ملیں گے نہیں، نہ کرو. حالات کے اپنے کچھ نزاکتیں ہیں جن میں ہر انسان، حیادار انسان پریشان ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا. باوجود رسول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، لیکن تنبیہاً اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول کے گھر کے احکامات رکھ دیا. حالانکہ اس وقت کے لیے ضروری تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا لیا تو رسول کے گھر کے احکامات کہاں ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ ایسے جو لوگ ہوں گے بڑے لیڈر، ان کے ساتھ چلنا ہو تو ایسے چلنا چاہیے، خواہ مخواہ تکلیف نہیں دینا چاہیے جو حیادار لوگ ہیں. تو اسی لیے سورہ احزاب میں وہ آیت آ گئی پردے کے ساتھ ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. یہ عام گھر نہیں ہے کہ جیسے چاہے جا کے بیٹھ جاؤ. نبی کی حرمت اور احترام دیکھو کس حد تک، اللہ اکبر. نبی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، کب گھر میں جانا، کب نہیں گھر میں جانا، یہ تک قرآن میں رکھا اللہ نے. پھر عظمت ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمتیں ہوں گی. فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. دیکھو، الا ان یؤذن لکم، کبھی بھی گئے اجازت لے کے جانا. یہ تو ہر گھر کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر نبی کے گھر کے لیے سوچ سمجھ کے داخل ہونا. نبی کا گھر ہے،
اور الا طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم، بلائے گئے تو جانا کھانے کو، جا کو بیٹھ جانا نہیں، مجھے یہ دو وہ دو کر کو بول کو، چاہ پیے نہیں تھا کہ اٹھ کو جاتا نہیں، آگو اب کیسے ہی بھائی بیٹھ جاتا، بھائی اس کا دکان، اس کی پریشان، ہاؤ دوست تمہیں، لیکن اسے لیے ٹارچر کرنا اسے بیٹھ کے، اب انہیں بول بھی نہیں سکتا جاؤ بھائی اٹھ کو بول کو، اب انہیں آیا گا تو انہیں دل میں گانا دیتا، اب چاہ پی کو جائیں گا بھائی، اب اس کی طرف سے 10 چایا منگانا بھائی، پہلے تو انہیں بولتا یہ 2 چا لا رہے کہتا، کیا مطلب نکو لا رہے کر کو بول کو، انہیں سمجھ لو، اسے اشارہ کر کو پہلے تو بول کو رکھتا، میں ایسا ہلایا تو لانا نہیں، ایسا بلایا تو لانا تو کر کو بول کو، پریشان لوگ ہم کیوں تکلیف دینا کسی کو، ضرورت ہے بات کی نکل جانا چاہیے، حیادار لوگ اپنی حیا کو رکھ لے، باقی ہاں اتنا اسے شرمسار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجبوری میں آ جائے احترام میں، تو کہا کہ ولیکن اذا دعیتم، بلائے گئے تو جاؤ کھانے کو، ہاں پھر اس کے بعد فاذا طعمتم، کھا لیے باہر نکل جاؤ فوری طور پر، ولا مستأنسین لحدیث، باتیں کرنے کے لیے بیٹھ نہ جاؤ نبی کے گھر میں، ہاں اذا دعیتم، بلائے گئے تو جاؤ کھاؤ، کھانے کو لیے بلائے، واقعتاً ولیمے کی دعوت تھی، آئے، لیکن جیسے ہی کھا لیا فانتشروا، نکل جاؤ باہر، ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں کرنے نہ لگ جاؤ، ان ذالک، اب دیکھیے یہ ہے وہ بات اصل میں تقدیس کی، اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کا خیال رب کتنا رکھ رہا، یا رب ہم کہاں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے صرف کھوکھلے دعوے ہیں، رب کی رحمت دیکھو، محبت دیکھو، اپنے رسول کو منتخب کیا تو فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس سے میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرم کی وجہ سے تم کو بولتا نہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کوئی شرماتا نہیں اس معاملے میں، میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ہوتی ہے، اس واسطے یہ حکم نازل کر رہا ہوں تمہارے لیے، کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اور اس تکلیف کو برداشت کر کے بھی مہمان نوازی میں ایسا حیادار ہے میرا رسول، قربان جائے فدا ہو جائے، کہ وہ زبان سے نہیں کہتا کہ کتنا وقت بیٹھے رہو گے میرے گھر میں، اٹھ کے تو جاؤ نا، ہاں میرے بھی کچھ معاملات ہیں، وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، وہ شرماتا ہے میرا نبی، بڑا شرمیلا ہے، کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا ہے میرا نبی، یا رب، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آنکھ اٹھا کے یوں نہیں دیکھتے تھے اللہ کے رسول، یوں گھور کے نہیں دیکھتے تھے کسی کو، ایسے بیٹھتے تھے، کبھی کچھ دیکھنا ہوتا تو بھی ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے پھاڑ کے، اتنے شرمیلے تھے، کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، وہ بھی کون سے، وہ زمانے کنواری لڑکیاں، یہ زمانے کے اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اکا دکا کوئی نکل جائے تو نکل جائے، ہم سب کو نہیں بولتے، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا بولتے نکیر مول سب نیک لوگا نہیں کیا، ہاں بھائی بالکل ہیں، لیکن میں نیکوں کو خطاب کرتا نہیں، جو کرتے ان کو بول رہا ہوں، باقی نیکیاں بالکل نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ، حیادار ہیں، پردے دار ہیں، ایسے بھی ہیں کہ کیا ہے، ان کے ہاتھیں بھی کہیں نہیں دے گا، کوئی پاؤں بھی نہیں دیکھا، ایسے گلوز پہننے والے بھی ہیں ماشاء اللہ، ساکس پہننے والے بھی، اللہ قائم دائم رکھے، سرشب و شاداب رکھے، خوش رکھے انہیں، لیکن عموم ماحول پہ گفتگو کرتا ہوں تو بعض لوگ چڑ جاتے ہیں، حالانکہ جو لوگ نہیں کرتے ان سے واسطہ ہی نہیں ہے مجھے، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا، جو کرتے ہیں ان سے مخاطب، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، ہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہنے سے نہیں شرماتا، واللہ لا یستحیی من الحق، اب آ گئی وہ بات پردے کی یہاں سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اب حجاب آ گیا تمہارے گھر کے اندر بھی تم کیا نہیں کر سکتے، امہات المؤمنین کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے، پردے کے پیچھے سے بات کرو، کہتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش اسی وقت دلہن ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر کیا ہے پردہ بھی ہے، لیکن جب یہ آیت اتری تو حضرت زینب جو منہ کر کے تھی کہ وہ بالکل پلٹ کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، تاکہ پردہ میں بھی پردہ ہو جائے، ہاں
صاف کہہ دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کوئی چیز لینا ہے مانگنا ہے، اب رسول کے گھر میں ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے ہی چلو، کہا کہ وہ گلاس پکڑوا دیجئے، وہ پلیٹ لے لیجئے، یا کوئی چیز وہاں سے دے رہے ہیں امہات المومنین ان سے لے کر دیجئے، تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ، اب جا کے مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چیز دو، گھر کے اندر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ متاعن، کوئی چیز پوچھنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، ڈائریکٹ نہ پوچھو، حجاب ہوگا، پردہ ہوگا، پردے میں سے پوچھو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے لیے بھی پاکیزہ تر ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، حالانکہ وہ مائیں ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ ان کے ساتھ نکاح کا، لیکن پردہ ضروری ہے۔ اسے بہت سے لوگ آج مذاق اڑاتے، کیا جی بھابھی سے پردہ کہ جی انہیں اماں کے سرکہ، جی معلوم کتنے اماں کے سرکہ، ہم نہ اس سے بحث نہیں، انہیں اماں کے سرکے ہیں کی بابا کے سرکے ہیں کی، ہم نہ شریعت سے بحث ہے۔ شرع کہتی ہے بھابھی پردہ کرنا ہے کرو، دیور پردہ، جیٹ پردہ، سالی پردہ، ہاں پردہ پردہ، مسئلہ ختم، بیکار کی بحثیں نہیں۔ اتنے بڑے نا ان کے بارے میں ہمیں غلط سوچیں، تمہارے سوچتے نہیں سوچتے کا سوال نہیں۔ امہات المومنین کے بارے میں کوئی غلط سوچے گا کیا؟ ابھی ہم جیسے ناہنجار نہیں، بڑے اعلیٰ ترین صحابہ، حضرت انس جیسی شخصیت جو گھر میں آیا جایا کرتے تھے، کون کا؟ حضرت انس تھے، حضرت بلال تھے، ابو بکر، عمر، عثمان تھے، ہے نا جی، یہی تو لوگ تھے۔ عمومی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگے، پردہ پردہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کا کھلواڑ کریں اور کہیں کہ ہم کیسا سوچیں گے، ہمارے سب دلاں پاکیزہ، اس کا دل خراب بخاری پردہ پردہ بولتا۔ اچھا ہمارے دل خراب، تمہارے کتنے دل اگر کھول کے دکھانا ہوتا تو کھول کے دیکھتے ہو سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ہاں یہ معاملات گھریلو پردے میں ہم بڑے بے باک ہیں، یاد رکھو، بڑا غلط ہے۔ جوائنٹ فیملی رہتی، نویلی دلہن چھوٹے بھائی کی، گھنٹے باتاں بڑے بھائی سے، تجھے کرے تعلق، بیوی چھوٹے بھائی کیوں نے، تیری بیوی، ضرورت پر مانگ تو بھی پردے سے مانگ لیا کر، کیونکہ چھوٹا بھائی طلاق دیا تو تیرے نکاح میں آ سکتی انہیں، نامحرم انہیں، خالی نکاح میں رہے تک ہے انہیں بس۔ ہاں نہیں ویلے بھائی جان بن کو جاتے گھر میں، چھوٹے چھوٹے سالیاں، السلام علیکم بھائی جان، السلام علیکم، گود میں بیٹھ جاتے، آپ کو بھائی جان کہتے انہوں، بھائی جان کائی کا بھائی جان جی، تمہیں طلاق دیے بیوی کو، اس سے کر سکتے ہیں، کہاں بھائی جان ہوئے؟ ارے سالی بھائی، میری سالی بھان کے سر کا، کتنے سالہ بھاگے پکڑ لے کو معلوم نہیں، آئے دن نیوز آتے چرتے، تب کہاں خیال گیا؟ شریعت جو حکم دی وہ حکم ہے، سالی کا پردہ پردہ، یہ تو آستین کے سانپ ہیں، اور ہاں گھر کے اندر کے لوگ ذرا سجد کو آئے تو انہیں کیا کرتا، بیوی کچھ چھوڑ ڈالتا انہیں، بعد میں سر پکڑ کو بیٹھتی، کئی کت ملائی کہ میں میری بہن سے زیادہ تر اب انہیں ان کے ساتھ ہی چھتے کرو، بولو تو نہ ملائی، تو پہلے سے کنڈیشن کر کے رکھتی کہ نہیں دیکھنا بھائی میری بہن ہے لیکن سالی ہے انہیں، اور عام محاورہ بنا کرو، سالی آدھی گھر والی کہتے، کئی کو پوری بنا لے، کئی کو آدھی رکھے، کتنے اچھے اچھے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے، معلوم، اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں سالی سے کوئی پردہ نہیں، ہاں بڑی سالی کہتے انہیں، چھوٹی سالی کہتے انہیں، آنکھوں یہ کہتے اسے انہیں کہتے، ابھی پیچھے بائک میں بیٹھ کو ابھی فیشن بلال جاتے، انہوں بلال جاتے، اس کا شوہر اس کے بلال جاتا، اس کا شوہر اسے بلال جاتا، اپنے اپنے بیوہ کو نہیں بلال جاتے۔ ہاں شاپنگ کیا بولیں گے، بے حیائی، اور یوں سمجھیے کہ نامردگی، نامرد بن چکے ہیں، کیا بولیں گے، اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں، دکھ درد ہے کہ اظہار کیسے کروں، سمجھ نہیں آ رہا مجھے، اسی واسطے خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے ہمارا، اور ادھر گھریلو اعتبار سے عورت کا مرحلہ کیا ہوتا، شادی کر کے آئی انہیں
چھوٹا بھائی بھی بے پردہ، بڑا بھائی بے پردہ، انہیں دیور کہتے، انہیں جیٹ کہتے، جیٹ ابا کی طرح کہتے، انہیں جو نظروں سے دیکھتا انہیں تڑپتی رہتی اندر، اللہ انہیں جو مر گر گیا تو اچھا رنگا نا، ایسے نظروں سے دیکھتا نا مجھے بول کو. شوہر کو خود کے بھائی کو، خود کے شوہر کو بولے بھائی جو ہے، بھائی بیوی کو غلط دیکھتا ہے، بیوی خود کو آ کے بولے کہ دیکھو بھائی دیور غلط دیکھ، میرے بھائی کے اوپر الزام کی، انہیں ویسا کی، انہیں کیسا اسے اچھا مانو. اب بیچاری بیوی کریں گے تو کیا کریں گے؟ ڈیپینڈ تو شوہر پہ ہے. اور شوہر بولتا ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے آؤ سلام کرو، چھوٹے بھائی کے سامنے آؤ سلام کرو، کھانا ڈالو، کہتے بیٹھے تو کھانا ڈال کر دینا کہتے ان کو. کون چھوٹے بچے ان کو کھانا آتا نہیں ان کو. ہاں بڑے بھائی کا ادب کہتے، دیور کا کون جی بولے یہ ادب؟ عزت تواضع ہے، احترام ہے، پردے کے اندر سے بولو، تھوڑا ڈال لیجئے بھائی بولو. ہاں ہے ادب احترام ہے، کیا کرو؟ پورا ادب احترام شریعت پر ہے، پہلے شریعت ٹال کے نہیں، ادب احترام بالکل باقی ہے. بڑے بھائی ہیں، شوہر کے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں دور سے ہیں، بالکل بے پردہ نہیں ہوں گے، سامنے آ کے نہیں ڈالیں گے، پردے میں سے بولیں گے آپ ڈال لیجئے، تکلف نہ کیجئے، بولو، کیا غلط ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ اور امہات المومنین کے درمیان پردہ ہے تو پھر ہم کون جی ہوتے؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ یہ پردہ سسٹم گھر کے اندر. اب ہمیں بڑے بڑے خلافتاں کے بھی بڑے بڑے باتیں ہمارے یہ کر ڈالتا ہوں، گھر کے اندر پردے کا سسٹم نہیں کرتا ہے. گھر کے اندر آتا مودی ہے کائی کو پردہ کرے تمہیں بولیں گا، یوگی آتا، انہیں گھر کے اندر تو نہیں آتا نا بھائی. گھر کے اندر تو اسلام نافذ کر سکتے نا، کہاں کرتے؟ پورا اسلام نافذ کرنے کے بڑے بڑے دعوے، خود کے گھر کے اندر سسٹم نہیں ہے تو کیا جی کریں گے؟ تم کیا لے کے جائیں گے؟ کیا بنا سکتے ہیں سسٹم؟ گھر کے اندر کے بڑے یہ سسٹم بناؤ پردے کے، بتاؤ انہیں کب آنا کب جانا. بیٹوں کو بھی ہے جی پردے کا سسٹم، اتنا ہے بیٹوں کو بھی ہے. میاں بیوی ہیں، اس واسطے ماں باپ کے بھی اگر بلوغت آ جائے اور بڑے ہو جائیں بچے، ان کو بلا کے بولنا چاہیے نہیں آنا، کھٹکھٹا کے آنا دروازہ، اور خاص طور پر 3 اوقات میں تو کھٹکھٹا کے اجازت لے کے آنا. اس کے علاوہ کے اوقات میں کھٹکھٹانا آ رہا ہوں آ سکتا ہے. 3 اوقات ہیں، ہاں 3 اوقات میں. یہ بچے سب سن لیں، جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے ہی باپ کے کمرے میں جب ماں باپ اکٹھے ہوں تو یاد رکھو اللہ کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے. بچوں کو سکھاؤ، ماں باپ نہیں بولتے تو میں بول رہا ہوں، کھٹکھٹا کے آنا 3 مرتبہ. 3 عورات لکم، 3 ہیں تمہارے لیے عورات کے. ہاں من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. نماز عشاء کے بعد، نماز فجر سے پہلے جب سوتے ہیں، اور نماز ظہر کے بعد جب قیل اللہ کرتے ہیں، یعنی سونے کا جو ٹائم ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس ٹائم میں لائٹ بند ہے، دروازہ بند ہے، ابھی لاک بھی نہیں کیے، پھر بھی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ٹائم ماں باپ سوتے ہیں. ان ٹائم میں ہمیں کھٹکھٹا کے ان کی آواز آئی بات کہ آ جاؤ بیٹا اندر. جب ماں یا باپ کوئی بولیں گے تب اندر داخل ہونا، تب تک نہیں داخل ہونا. تب تک خالی پوچھنا ہے کہ ابو آؤں میں. عام ٹائم پہ کھٹکھٹا کے جا سکتا ہے، لیکن یہ 3 ٹائم پہ، رات کے دونوں مواقع، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد. اب کسی گھر کے سسٹم ہے ظہر کے بعد نہیں سوتا بندہ، وہ کوئی معاملہ دوسرا، کیا مسئلہ نہیں. کسی گھر میں سسٹم ہے ظہر کے بعد تو نہیں سوتا لیکن شام میں کچھ دیر سوتا، اور اس وقت بیوی بھی ساتھ میں رہتی، معلوم ابا امی دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے، تو ایسے وقت میں پھر کھٹکھٹا کے اجازت لینا کہ میں اندر آؤں. ماں باپ کے لیے اولاد بھائی، اولاد کیا سوچیں گی ماں باپ کے بارے میں غلط؟ کتنی بھی گئی گزری کیوں نہ ہو، کتنی بھی گئی گزری کیوں نہ ہو، وہ جو بولتے ہیں نا ادنا چیری، ہاں ایسے ادنا ترین کیوں نہ ہو، ناہنجار قسم کے لوگ کیوں نہ ہو، بھی ماں باپ سے تو نہیں کر سکتا بندہ کبھی بھی. حیا تو ایک ہوتی ہے نا انسان کی نیچر میں، کچھ حیا تو ہے. تبھی بھی اللہ نے حکم دیا ہے اجازت لے کے اندر جاؤ. اب ہم سکھائے تو نہ بچے سیکھیں گے، ہاں سکھاتے نہیں، ہم بولتے نہیں بیٹا دیکھو نہیں جانا چاہیے. ہم جب دونوں رہے ماں باپ، پوچھ کے آنا ہے. کتنے، میں پورے
یوں سمجھیے کہ ایک درد مندہ نا اپیل آپ لوگوں سے کرتا ہوں جو ماں باپ ہیں، جن کے بچے ہیں 6 کے 7 کے 8 کے، خاص کر 8 کے بعد تو ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، 9 10 11 12 کے 13 کے، یہ جو بچے ہوتے ہیں جو بلوغت کے قریب یا ہوتے ہیں یا بالغ ہو جاتے ہیں 15 کے 16 کے، کسی ماں باپ نے بلا کہ انہیں یہ ہدایتیں دی ہیں؟ بتاؤ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہیں، میرے کمرے میں آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے، خاص طور پر نماز عشاء کے بعد جب میں سو رہا ہوں، امی بھی ساتھ میں ہیں تو پوچھ کے آنا ہے۔ کسی نے بولا ماں باپ میں بیٹھے ہوئے میں کوئی ایک ہاتھ اٹھا، میں بولا اپنی اولاد کو بلا کے بول کے ماشاء اللہ ایک نکلے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا جی چپ کے ہاتھ ڈالے گی؟ ہاں بولے گی کیا کی تم نہ دے گے تو ہنسا چاہتا ہم نہ، مسکراتا چہرہ ماشاء اللہ، اللہ مسکراتا رکھے آپ کو بھی۔ یہ سسٹم بنا کے چلے نا، یاد رکھو ہمارا گھر جنت بنے گا، جنت۔ کبھی نہ کوئی لڑکی کبھی بھاگے گی، نہ کوئی مسئلہ ہوگا، نہ سر پکڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ جب تہذیب تمدن حیا اتنی اچھی ہے گھر کے اندر، وہ بچی کیسی بے حیا ہو سکتی؟ ہاں وہ بچی کیسے بھاگ سکتی کسی اور ہندو کے ساتھ، کسی اور غیر مسلم کے ساتھ؟ ہم نے نہیں بنا۔ تو اسی واسطے یہ پردے کے احکامات دراصل جیسے ہی اترے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دیے وہیں پر۔ پہلے نہیں بولے تھے، شرم تھی، اب حکم ہے، وحی آ گئی تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ دیکھو بیٹھ کے باتیں مت کرو، نکلو، کام ہو گیا نکلو۔ اور امہات المومنین سے بھی پردہ ہے تمہارے لیے، پردہ اتنا ہے اب تمہارے لیے، عام تو پردہ ہے ہی، امہات المومنین مائیں ہونے کے باوجود بھی ان سے پردہ ہے، وہ روحانی مائیں ہیں تمہارے لیے، لیکن پردہ تو پردہ ہے۔ اب یہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھے تو بیٹھے ہوئے ہیں، آیت سنائی، نکل کے چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، پردے کا حکم نازل ہو گیا مکمل طور پر۔ یہاں سے حضرت زینب کی شادی کے بعد سے پردہ مکمل طور پر سب احکامات آ چکے تھے اس کے اندر، گھریلو پردہ اور اسی طرح باہر نکلنے کا۔ اب اس کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حکم دے دیا کہ اب پردے سے ہی نکلا کریں، اور جب یہ پردہ مکمل ہوا تو وہ جلباب کے ساتھ ہی تھا۔ یہ بالکل آج کی تحریک ہے 100-150 سال کی جو مصر میں اٹھی، اور ان لوگوں نے یہ دراصل کیا ہے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ پردے کا مطلب کیا، اسکاف ہے، نقاب نکال سکتے ہیں، چہرہ دکھا سکتے ہیں، یہ سب اب اٹھے ہوئے فتنے ہیں یہ، ورنہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تاریخ اسلام میں پردے کے نام پر انہوں نے چہرہ کبھی بتایا ہو۔ پردہ نازل ہوا، یہ چہرہ دراصل کیا ہے، ڈھانپنے کے لیے، چہرہ بتا کر پردہ کا ہی کا پردہ ہے۔ تو اس حیثیت سے معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرہ پرورش پا رہا تھا، اور ایک بہترین باحیا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ جب یہ تمام کام ادھر ہو گئے اور ادھر یہودیوں سے بھی ایک حد تک چھٹکارا مل گیا، تینوں کے تینوں باہر ہو گئے، خواہ قینقاع ہوں، خواہ نذیر ہوں، خواہ قریظہ ہوں، یہ لوگ بھی باہر نکل گئے، اطمینان ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب دکھایا گیا کہ آپ دراصل عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش تھی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال گزر چکے تھے کعبۃ اللہ کو دیکھے ہوئے، صحابہ کو بھی شدید خواہش تھی۔ تو اسی واسطے جیسے ہی حکم ہوا، ایک اچھی خاصی تعداد 1400 1400 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے، اور ادھر معلوم ہوا تو خاص طور پر خالد بن ولید ہی کے ہاتھوں ایک دستہ بھیجا گیا کہ آپ کسی بھی طرح روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سوچا کہ اگر ہم عام راستے سے، جو ان کا اصل میں کیا ہے گمان ہے کہ اسی راستے سے مکے میں داخل ہوں گے تو وہاں آ کے حملہ کریں گے نا، وہ ہم راستہ ہی تبدیل کر دیں تو۔ اس واسطے اللہ کے رسول نے بالکل اجنبی راستہ، جہاں کوئی چلتا نہیں تھا، یوں سمجھو کہ صرف پہاڑی راستہ تھا اور ایک اونٹ گزر سکتا تھا، اور تھوڑا سا سلپ ہوا نیچے گرا، ایسا راستہ چنا اور کہا کہ چلو اس راستے سے ہم جائیں گے، شارٹ کٹ بھی تھا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ تھوڑا سا پھسلے گرے، اور ہے بھی اتنی چڑھائی مشکل ترین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس چڑھائی پر پورا اترے گا اور چڑھے گا اور آئے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھا ہے۔
تو صحابہ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہاں سے گزرے اور اتنا جلدی پہنچا. ابھی خالد بن ولید جو دستہ لے کے جس نوعیت سے پہنچے تھے وہ بالکل چکر کاٹ کے آئے تو اس سے پہلے اللہ کے رسول بہت نزدیک تک پہنچتے. 13 کلومیٹر آپ جا کے دیکھیے. مکہ مکرمہ سے یوں سمجھیے کہ 13 کلومیٹر پہ حدیبیہ ہے، جہاں آج بھی کیا ہے وہ کنواں بھی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ نماز پڑھی. وہاں پر وہ قبہ بھی بنایا گیا ہے، ایک چھوٹی سی عمارت ہے. وہ تمام چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، حدیبیہ لکھا ہوا ہوگا. تو اتنے قریب آ گئے تھے اللہ کے رسول. خالد بن ولید کو معلوم ہے کہ چکر کاٹ کے اللہ کے رسول نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، دوسرے راستے چلے گئے ہیں. تو واپس پھر آ گئے اور سوچ رہے تھے کہ ایسے حملہ کیسے کریں گے جب تک کہ ہم پھر مشرکین اور قریش سے بات چیت نہ کر لیں. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سب سے پہلے سفیر کو بھیجا کہ دیکھو ہماری نیت کیا نہیں ہے، جنگ کی نہیں ہے. پہلے تو وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے. کچھ بھی ہو ہم مقابلہ کریں گے. 2-3 مرتبہ حملہ بھی ہوا باقاعدہ طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ جواب مت دو حملے کا. کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صرف بچاؤ کیا اور ان لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو بات چیت سے حل کریں گے، لڑائی نہیں، لڑائی کے لیے ہم آئے ہی نہیں. یہاں تک کہ کئی چیزیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو بھیجنا پڑا. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. حضرت ابوبکر کو بلایا، عمر کو بلایا، لیکن معذرتیں پیش کی اور وہ معذرت واقعتاً صحیح تھی. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. اب حضرت عثمان گئے اور وہاں پر افواہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ لمبی مدت رہ گئے. اب اللہ کے رسول نے بیعت رضوان کی، جو بیعت رضوان سے مشہور ہے. ایک درخت تھا جو کیکر کا درخت تھا. ہاں کیکر معلوم نا، کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت عثمان کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون میرے سے موت کی بیعت کرتا ہے، یعنی ہم اتنا لڑیں گے بدلہ لے کے رہیں گے. اس حیثیت سے ہو گیا اور بیعت مکمل ہو گئی. تو صرف ایک منافق تھا، جد بن قیس. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدبخت سینے میں نفاق چھپائے ہوئے آیا تھا، اس نے بیعت نہیں کی اور اللہ نے بچا لیا. اصل میں کیا ہے، یہ جو چھٹ کے بھاگتے ہیں نا، اصل میں کیا ہے، اللہ خود اہتمام کرتا ہے کہ یہ بدبخت اگر کر لیتا تو پھر جنتیوں کی لسٹ میں آ جاتا نا. کیونکہ خاص بیعت رضوان کے لیے اللہ نے آیت اتاری کہ اللہ ان لوگوں سے خوش ہو گیا. ہاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول آپ سے بیعت کی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. اور بیعت مکمل ہونے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ زمین میں ہیں ان سب سے بہتر تم ہی ہو، یعنی وہ 1400. اگر اس میں وہ جید بن قیس آتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا، منافق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیعت کرنے سے ہی رک گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح ایمان والا بنانا ہی نہیں چاہتا تھا اس کے کرتوتوں کے بل. تو یہ بات ہو گئی. اب دراصل اتنی بات مان لی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ان لوگوں تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل باقاعدہ حملے کے لیے بھی اب تیار ہو گئے ہیں. تو تب جا کے حضرت عثمان کو انہوں نے بھیجا. اب ذرا دھیمی پڑی ان کی رفتار. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے لیکن بات چیت ہم کریں گے کڑی شرطوں کے ساتھ، اور پہلی شرط اس میں یہ ہوگی کہ اس سال تو نہیں کریں گے آپ عمرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ آئیے بات چیت تو کرنے آئیے، پہلے بات چیت تو شروع ہو. بدیل بن ورقہ ہے جو سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سامنے وہ تمام جانور جو ذبح کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھو تاکہ سمجھ جائیں یہ لوگ کہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں بس. جب اس نے دیکھا کہ امن و امان ہے، تلواریں نیام میں ہیں اور جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہم جا کے پھر اگلے کو بھیجتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے. اب پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آیا، کوئی تیسرا آیا. ہر آدمی آتا تو کچھ نہ کچھ باتیں کرتا اور فیصلہ نہیں ہوتا. کچھ شرائط میں بات چلتی اور کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پھر واپس پلٹ جاتے. ایک سفیر آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، حتیٰ کہ عروہ بن مسعود آئے. اب وہ آ کے کہنے لگے پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ آپ دراصل
اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ آ کے کر لیجئے، پھر اس کے بعد چلے جائیے، پہلی یہ شرط آپ ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد بات چیت مکمل ابھی ہو ہی رہی تھی، دوسرا سفیر آیا، سہیل بن عمرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فال نکالی، کہا کہ سہیل آئے ہیں، اب ہمارا معاملہ سہل ہو جائے گا۔ سہیل کا مطلب آسانی، سہل کا مطلب بھی آسانی ہے۔ تو اس طرح کا اچھی فال نکالنے کی ایک دلیل ہم کو ملتی ہے کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ بولتے ہیں آپ آئے بہار آئی، آپ آئے بارش ہوئی، بول سکتے ہیں، غلط نہیں ہے۔ ہاں، اچھی فال، بری نہیں نکالنا چاہیے، بلی آڑے آئی کام نہیں ہوگا، یہ نہیں بول سکتے، بری نہیں ہے، اچھائی کے لیے بول سکتے ہیں۔ تو جب سہیل بن عمرو نزدیک آ گئے، اللہ کے رسول پہلے سے جانتے تھے، کہا کہ اب سہیل آئے ہمارے لیے معاملہ بڑا سہل ہو جائے گا۔ پھر اب وہ آئے تو اب اصل بات چیت شروع ہوئی کہ کرنا کیا ہے۔ جب بات چیت مکمل ہوئی تو دستاویز لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اب ہمارے اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو لکھ لو۔ اب انہوں نے لکھنا شروع کیا، ھذا ما صالح من محمد رسول اللہ صلی اللہ، اب انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اگر اللہ کے رسول آپ کو مان لیتے ہیں پھر ہمارا جھگڑا کیا، ہم روکتے کیوں؟ تو اس واسطے آپ محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ مٹا دو، علی رسول اللہ مٹا دو، پھر اس جگہ کیا کرو، محمد ابن عبداللہ لکھو، باپ کا نام لکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا ہاتھ جرات نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے نام کے رسول اللہ کو مٹا سکوں۔ بظاہر حکم ہے، بعض جذباتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کیا ہے، حکم سے بھی بلند درجہ رکھتا ہے۔ حالانکہ نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے، لیکن ادب و احترام کا مقام یہ تھا کہ وہ انکاری تھے کہ اللہ کے رسول میں رسول اللہ اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے میں مٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول تو امی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، اس میں وہ جگہ کہاں ہے جہاں تم نے محمد الرسول اللہ لکھی ہے؟ حضرت علی نے بتایا کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صاحب اپنے ہاتھ سے مٹھائے اور کہا کہ تم یہاں لکھ دو اب محمد ابن عبداللہ، تو لکھا گیا۔ پھر اسی طرح شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو مشرکین نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو تو نہیں جانتے، کیونکہ رحمان کے انکاری تھے وہ، وہم یکفرون بالرحمن، رحمان کو نہیں مانتے، چڑھتے تھے رحمان سے، اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کبھی بھی لکھا جاتا ہے بسمک اللہم وہی لکھو، یہ رحمان رحیم کو تو ہم نہیں جانتے کون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بسمک اللہم لکھ، اللہ کے نام سے ہی لکھو، جیسے پہلے پرانے دستاویز میں لکھا جاتا تھا ویسے ہی لکھو۔ پھر اس کے بعد اب شرائط پہ آئے تو سب سے اہم ترین شرائط جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھا کہ پہلی بات یہ تھی اس سال نہیں کریں گے، آپ لوگ خاموشی سے واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مہلت دیں گے اور ہم حرم خالی کر لیں گے، آپ لوگ عمرہ کر لو۔ چلو یہ بھی کچھ بیٹھتی بات تھی، صبر کر کے تھام لیا کہ چلو اس سال تو واپس جانا ہی جانا ہے۔ لیکن مسئلہ دوسری جو شق تھی، دوسری جو دفعہ تھی اس میں تھا، انہوں نے لکھا کہ دیکھو اگر ہمارے پاس سے کوئی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا تم کو واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارے پاس سے کوئی کافر ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم نہیں واپس کریں گے۔ یہ بظاہر سب سے بڑی شکست لگ رہی تھی، حضرت عمر تو کھول اٹھے، یہ کیا نا انصافی ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ اسلام لا کے ان کے گھر والے یا ان کے باپ یا ان کے رشتہ دار انہیں قید کر کے مار رہے تھے، کوئی کچھ اذیتیں دے رہا تھا، تو نکل کے آنے کے لیے مشکلات پڑ رہے تھے، اور بڑی مشکلوں سے جب یہ آئیں گے مدینہ، صلح حدیبیہ کے مطابق پھر واپس کرنا پڑے گا، پھر کفار کے پاس ہی کون مسلمان جانے کے لیے تیار ہوگا؟ اور کوئی مسلمان
بدعہدی کر کے کافر بن کے ان کے پاس جائے گا تو یہ نہیں واپس کریں گے. خیر یہ تو ہونے والی بات نہیں. کوئی مسلمان کافر ہو کہ ان کے پاس جائے، یہ تو ہونے والی بات نہیں تھی اس زمانے میں، اس کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو مسلمان آئے مشرکین کی ایذا رسانیوں سے بچ کر مدینہ، ان کو واپس کرنا پڑے گا، یہ تو بہت ہی بڑی تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو مان لیا. تو تب تو صحابہ بالکل ہی برداشت نہیں کر رہے تھے، بالکل بھی نہیں برداشت کر رہے. تیسری سب سے بڑی اہم ترین بات یہ تھی کہ 10 سال تک ہم دونوں جنگ نہیں کریں گے. یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی. اب 10 سال تک ہم دونوں نہیں کریں گے. چوتھی بات سب سے اہم ترین یہ تھی کہ جو جس کے قبائل میں سے دوست بننا چاہے وہ بن جائے. ہاں، یعنی جو رسول اللہ اور مسلمانوں کا دوست بنے قریش کے قبائل میں، خواہ وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بن سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے، اور جو مشرکین کے ساتھ بننا چاہے وہ بن سکتا ہے. بنو خزاع جو تھے ایک قبیلے کا نام ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں، حلیف بن جاتے ہیں. بنو بکر ایک دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کے ساتھ بن جاتے ہیں، حلیف یعنی دوست بن جاتے ہیں. اب یہ دفعات لکھے جا رہے تھے. اب اس سے بڑا یوں سمجھیے کہ ایموشنل سین جو آیا وہ یہ تھا کہ ابھی وہ دفعات لکھے جا رہے تھے، اور یہ دفعہ لکھا جا رہا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی مسلمان، یعنی مدینے سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکے سے ہماری طرف سے کوئی مسلمان آپ کی طرف جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ لکھ ہی رہے تھے تو سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل بیڑیاں گھچیٹتے گھچیٹتے گھچیٹتے، کیونکہ وہ اسلام لانے کے جرم میں سہیل بن عمر جو لکھنے کے لیے آخری سفیر آیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو قید کر کے بیڑیاں سنکلیاں ڈال کے گھر میں چھوڑ کے آیا تھا. جب ان کو معلوم ہوا اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ حدیبیہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کسی بھی طرح تڑپ تڑپ کے ادھر ادھر سے لوگوں کو کچھ اکٹھا کر کے اپنے لیے کچھ سامان بنا کے کیا کیا، انہی بیڑیوں کے ساتھ حدیبیہ پہنچ گئے. اتفاق سے اس وقت باپ بیٹھا ہوا ہے سہیل بن عمر، اور لکھ رہا ہے یہی شیخ جو یہی پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان آ جائے چھوٹ کر ہمارے قید سے، آپ کو واپس کرنا ہوگا. ابھی دستخط بھی نہیں ہوئی اور یہ لکھا جا رہا ہے. تو ابو جندل اپنی بیڑیوں کے ساتھ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول ان کے ایذا رسانیوں سے ہم کو بچائیے، آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم کو لے جائیے. اب یہ تو بہت ہی ایموشنل سین تھا. صحابہ تڑپ کے رہ گئے کہ اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو جندل نہیں، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، آپ کو واپس جانا ہوگا. پھر وہ رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول پھر میں ان کی قید میں جاؤں کہ تاکہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل بن عمر سے کہ دیکھو ابھی سائننگ تو نہیں ہوئی نا، ابھی بات لکھی جا رہی ہے نا، تو اس واسطے ان کو ایک چھوڑ دو. اس نے کہا کہ نہیں جی، معاہدہ ہی اب اس پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا ہے. ضد میں آ گیا، آپ میرے بیٹے کو ابو جندل کو واپس کریں تبھی ہم کیا ہیں معاہدہ ہی اپلائی کریں گے، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے معاہدہ، ہم لڑائی کے لیے تیار. اب دیکھا کہ صرف ایک شخص کے لیے پوری لڑائی ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرے خاطر معاہدہ تو معاہدہ ہے نا، ہاں میرے خاطر تو ابو جندل کو چھوڑ دو، میں الگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. بولا کہ نہیں، وہ بھی ہم نہیں مان سکتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا معاملہ صرف ابو جندل کی وجہ سے پلٹ جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل تمہارے لیے پیدا کرے گا، اب اللہ کے لیے تم واپس چلے جاؤ. اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو وہ صحابہ کی طرف پلٹ گئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو میرے حال پہ رحم کرو، پھر اللہ کے رسول مجھے قید میں بھیج رہے ہیں، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے کیا؟ اب صحابہ کو کیا کرنا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ادھر دیکھیے بعض مرتبہ ایسے ایموشنل سینز آتے ہیں، اس وقت ہر اچھا بہترین سوچنے والا دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے. ایسے وقت میں بھی ضبط کے ساتھ کام لینا وہ صرف رسول اور بڑے بڑے لیڈروں کا کام. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی جذباتی طور پر ہوتے تو اتنی بڑی چیزیں اللہ نے بعد میں کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بہت بڑی فتح دی، وہ فتح ہی نہیں ہوتی.
اسے اللہ نے سب سے بڑی فتح بولا. بدر کو نہیں بولا, احد کو نہیں بولا, خندق کو نہیں بولا, کسی اور کو نہیں بولا. پہلے اتری سب سے بڑی فتح مبینا, بڑی فتح. کیا؟ جسے صحابہ ذلت سمجھ رہے تھے. وہ کیوں بولا وہ انشاءاللہ وہ اگلے اس میں درس میں بھی آ جائیں گے اگر وقت نہ ملا تو, ورنہ تو میں اسی میں بولوں گا. تو اب ابو جندل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ واپس. اب صحابہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. آخر معاہدہ لکھ دیا گیا, سائننگ ہو گئی. ابو جندل کو پھر باپ کیا کرتا ہے, سہیل بن عمر کھچیٹ کے لے جا رہا ہے. مسلمانوں کے سامنے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ درخواست پہ درخواست کر رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ لے جا کے مجھے مار دے گا, کس کے حوالے کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر کو ضبط نہ ہو سکا. عمر ہے نا, ماشاء اللہ, نام آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. ہاں, جو دشمنان اسلام ہیں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھ, یہ عمر بڑا ہے, حق و باطل میں فرق کرنے والا فاروق ہے. اسی لیے شیعہ جل کے مرتے ہیں. ہاں, اسی لیے اسلاف میں بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ ہاں وہ بھی ہے. ایک مشہور ترین بات کیا ہے دوسری؟ ہاں وہ بھی ہے لیکن ہاں, جہاں سے یہ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا, شیطان بھی بھاگ جاتا. ہاں, جہاں سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا. شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے. جو آج کے شیطان ہے نا وہ بھی راستہ تبدیل کر دیتے ہیں. آج بھی وہ ایسا نام بنا ہوا ہے عمر, جو سنی چاہتا ہے واقعتاً عمر کو. جو شیعہ ہے کترا کے راستہ تبدیل کر کے, کیونکہ کیا ہے, شیطان ہے نا, بھاگتا ہے نکل کے. ہاں, انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابو جندل کے ساتھ ساتھ جانے لگے اور دستہ کھول کھول کے بتانے لگے. ان کا پلان یہ تھا کہ میں تو نہیں مار سکتا, کہ رسول کا آرڈر ہے ڈائریکٹ سے بھیج دو واپس. تم تو قیدی ہو نا, ذرا میرا اشارہ دیکھو اور لو میری تلوار اٹھا کے مارو باپ کو اسی وقت. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسی لیے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا ابو جندل کے, اور اپنا دستہ کھول کھول کے بتا رہا تھا کہ بھائی تلوار ادھر ہے. اب وہ اپنی پریشانی میں تھے کہ وہ نہیں محسوس کرتے کہ کیا بول رہے ہیں حضرت عمر. اب منہ سے تو بول نہیں سکتے, منہ سے بولے تو پھر مسئلہ ہو جاتا, وہ قانون بن جاتا. قانون لاگو تھا تو وہ حضرت عمر پہ تھا, ان پہ تو نہیں تھا نا. اگر ابو جندل وہ اشارہ پا لیتے اور تلوار کھینچ لیتے, مار دیتے سہیل بن عمر کو, مسئلہ یہ ختم ہو جاتا. تو اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ساتھ بھاگا بہت دور تک, لیکن وہ سمجھ نہیں پائے. لیکن میری حالت تھی کہ عجیب و غریب ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد وہ جب لے کے چلا گیا تو حضرت عمر آئے اللہ کے رسول. اب ضبط نہیں ہو سکی بات, عمر تو عمر ہے. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے ہیں کہ اس گستاخی کی بات پر میں نے بہت روزے رکھا, اس کے بعد بہت روزے رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہوا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. اس دن تھوڑے سے حضرت عمر جذباتی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے, یہ کیا کیا ہم نے, ہم تو ذلت اختیار کیے ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ حق پہ. پھر یہ کیوں ہے کہ وہاں سے مسلمان آئے تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا؟ کیا ہم کیا ہیں, نامرد ہیں ہم, کیا ہیں بزدل ہو گئے ہیں, ہم خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اچھا ایک بات سب سے اہم یہ کہی, کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں, خواب آپ کا سچا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جی بالکل سچا ہے, نبی خواب سچا دیکھ. تو کہاں عمرہ ادا کر رہے ہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ کبھی کبھی یہ نازک مواقع آ جاتے ہیں. ہاں, یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اچھائی کے لیے کر رہے ہیں, اسلام کی مدح میں اس کی لیکن اصل بات دیکھو کیسے ہو رہی ہے. رسول سے جذبات ویسی چیز ہے, اور اللہ کے رسول نے غلط نہیں مانا. اس واسطے جذبات میں جب لوگ آتے ہیں نا, ان کے جذبات کو دیکھ کے بات کرنا پڑتا ہے. تو حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ نے نہیں کہا کہ عمرہ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سال کریں گے. بولا میں, وہ تو نہیں بولا نا, کریں گے ضرور کریں گے, اب بھی کریں گے ہم.
خواب تو سچا ہے، لیکن اس سال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کبھی نہیں کریں گے، نہیں، ایک سال کریں گے کبھی نہ کبھی، ہاں اس سال نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دو بدو گفتگو ہو گئی تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کر سکتا ہوں جو رب مجھے حکم دیتا ہے، تمہاری رائے پہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کا حکم تھا اس میں کہ رائے قبول کرو اور صلح حدیبیہ کر لو، میں نے کر لی، میں رسول ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے مجھے وہی میں کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو کس حد تک پہچانتا ہے۔ یہ تو حضرت عمر کی بات ہوئی، حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول سے میں نے یہ تمام باتیں سن لی تبھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہاں سے نکل کے سیدھے صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ ہاں پتا ہے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط مان لی؟ کیوں نہیں ہم مقابلہ کر سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہم کیا ہیں عمرہ کریں گے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کیا یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ یہ ہے دوست، یہ ہے مزاج شناس، وہی الفاظ جو اللہ کے رسول نے، حالانکہ وہ سنے نہیں تھے صدیق اکبر، دوستی اور اللہ کے رسول کو جان پہچان کے اعتبار سے اس حد تک جان چکے تھے کہ جو دل کی آواز وہ تھی وہی بولے۔ کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے اس سال کہا تھا؟ تو حضرت عمر ٹھنڈے پڑ گئے، اس سال تو ہوگا ضرور۔ پھر یہی سوال اٹھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دب کے کیا ہے سائننگ کر لی ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں حکم دیتا ہے۔ دونوں جوابات وہی جوابات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے انہیں، اس حد تک صدیق اکبر کا ایمان۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ایمان کو دیکھتا ہوں تو پہاڑوں سے بھی مضبوط دیکھتا ہوں، جذباتیت میں کبھی آئے نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ایمان کے اعتبار سے اللہ کے رسول کے اللہ انبیاء کے بعد کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ جب کوئی اس سے خار کھاتا ہے تو جائے جہنم میں، وہ ہم صدیق کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں وہ تو اپنا سب کچھ لٹا دیے تھے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول، بس سب چھوڑ دیے انہوں نے۔ اس حد تک پہچانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہاں سے بات ہو گئی اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی عمرہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے آپ لوگ یہیں پر ذبح کر لو جو جانور لے آئے ہیں اور سر منڈوا لو، کیونکہ احرام سے واپس نکلنا ہے نا، احرام کھول دو سر منڈوا لو، یہی حکم ہے۔ اگر کہاں پھنس گئے نا تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نکلے عمرے کی نیت سے پھنس گئے تو یہ وہاں پر یہی چیز تھی ریمیڈی۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھو، یہ پہلا موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو سر منڈواؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایک بار بولے، دو بار بولے، تین بار بولے، کوئی نہیں اٹھا۔ غم سے ایسا نڈال ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کو اگنور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ تھی۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا بنو مستلق میں کون تھے؟ حضرت عائشہ تھی، تو میں نے بتایا تھا نا کہ قرعہ ڈالتے تھے۔ تو اس وقت حضرت ام سلمہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور کہا کہ آج کیا ہو گیا میرے صحابہ کو کہ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے گویا کہ ایک مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولنے سے نہیں بات کرنے سے ہوگی، ایسا کیجئے آپ باہر جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے، آپ حجام کو بلائیے اور کہیے کہ آپ احرام کھولیے، پھر حجام کو بلائیے اور آپ اپنے بال منڈوا لیں۔ تب دیکھیے صحابہ کرتے کیا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے سے بڑے خوش ہوئے، حالانکہ بیوی سے مشورہ کیا تھا کہ بات یاد رکھ لے، بیوی ہے تو حقیر ہے، فلاں ہے۔ احکامات میں ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہم کو دیا ہے، لیکن اس کے یہ بات نہیں ہے کہ کیا اسے حقیر جانا جائے، اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، نہیں۔ بعض لوگ بولتے بیوی سے مشورہ اگر کرے کہ وہ جی غلط ہوئے تمہیں، غلط بات ہے۔ کوئی انٹیلیجنٹ بیوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی ذہین فطین ہو سکتی ہے، کبھی کبھی اس کی بھی رائے مشورے سے چل لینے سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہاں تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کا کیا ہے،
جو بات تھی، جو مشورہ تھا، اسے قبول کیا. باہر آئے، احرام کھولا سب کے سامنے، اور حجام کو بلایا، کہا کہ ایک طرف پہلے سیدھے طرف سے کاٹو، پھر اس کے بعد دائیں طرف سے کاٹو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بال اتار رہے تھے نا، صحابہ گھر لیے تھے. ہاں، ایک طرف کے بال تو صرف ایک صحابی کو دیا اللہ کے رسول نے پورے کے پورے، اور ایک طرف کے بالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ کے دیا. کہ رسول کا بال واقعیتاً آثار ہے، آثار مبارک، ہم انکار نہیں کرتے اس کی، لیکن رسول کا ہی ہونا چاہیے نا. پورے اڑ کے ہندوستان کے ہر کمرے میں بیٹھ گئے، بولے تو مسجد ہوں گے، کیسا؟ ثبوت بھی تو بتاؤ کہ یہ اللہ کے رسول کا ہی ہے. کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، صحابہ کے پاس تھے. یہ روایتیں ملتی بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے بہت شفایاب بھی ہوتے تھے. کبھی کبھی پانی میں ڈال کے گھول کے پلا دیتے تھے، پانی رکھ کے. بچوں کو بیمار پڑتے تھے تو ہم پلاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اس سے بیمار اچھے ہو جاتے تھے. لیکن حقیقت ہو تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو تمام صحابہ جو بھی تھے سب کے سب اٹھ کے ایک ایک کر کے احرام کھولنے لگے. اصل مسئلہ کیا تھا کہ ان کے اندر ابھی بھی یہ امید تھی کہ اللہ کے رسول کہیں گے چلو بھائی جو ہوا ہوا، لیکن اب جا کے عمرہ کر کے آ جائیں گے. وہ ایک تڑپ تھی تو کوئی نہیں اٹھا. لیکن جب دیکھے کہ اللہ کے رسول خود اٹھے اور اس کے بعد کیا احرام نکال دیا اور سر منڈوا لیا، اب تو چانس ہی نہیں ہے. جیسے ہی معلوم ہوا، اسی بات سے حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ خود عمل کر کے بتلائیے. جیسے ہی عمل ہوا، اس کے بعد ایک ایک صحابی آئے، سب کے سب احرام کھولتے گئے، اور سب کے سب کیا ہے، عمرہ ادا کرنے کا جو نیت کر کے آئے تھے اس کو وہیں سر منڈوا لیا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو واپس چلے. جب واپسی کی راہ تھی، اسی میں یہ آیت نازل، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے بہت بڑی کھلی ہوئی فتح دی تمہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کہاں ہے؟ عمر تھوڑی سے پیچھے تھے. کہا کہ بلاؤ انہیں. کہا کہ ابھی میرے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ فتح، اور پڑھ کے سنائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ کہا کہ اللہ کہتا ہے فتح ہے. تو کہا تو پھر تو فتح ہے. میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. بس اللہ کا حکم آیا یہ فتح ہے، اور بڑی فتح ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فتح ہے. بس وہاں سے ٹھنڈے پڑ گئے. پھر اس کے بعد احساس ہوا حضرت عمر کو، میں نے اس وقت جذبات میں کچھ گستاخی تو نہیں کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ میں روتا رہا، روزے رکھتا رہا، امید کرتا رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. یہاں تک کہ اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھے کہ مجھے امید ہو گئی کہ اللہ شاید معاف کر دے گا. یعنی اس دن کی جو گستاخی ہو گئی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بدو بات کر لی تھی، حالانکہ کی اسلام ہی کے لیے. پھر بھی ادب و احترام کا تقاضا دیکھو کس حد تک. تو اس طرح صلح حدیبیہ مکمل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو واقعی فتح ہو گئی. وہ واقعی فتح کیسے ہوئی؟ کہ بہت اہم ترین بات ہے سمجھنے کی، بہت اہم ترین بات ہے سمجھنے کی، جو انشاءاللہ میں کل پہ رکھتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کیا بھائی آج تاخرات کا کیا مظہر؟ یہ علی بھائی بچوں کو دیکھ کے سیٹ کرو نا کو. تمہیں ٹوٹل جو ہیں پارٹیسپیٹ کیے ہیں 128 ماشاء اللہ، اور اس میں ونرز جو ہیں 59 ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب ونرز جو ہیں، اچھا آپ چاہیے پہلے کون بھیجے تم نہ بولو ذرا، دیکھے گا میں بولا تھا بیچ پیچھے سے لے لیں تو بولے گی چاکلیٹ نہیں بولے گی. اچھا ہاں کیا مجھ کو اٹھاؤ، چل یہ لو جلدی جاؤ فریج میں رکھ لے جاؤ گھر میں. حافظ خانم کہاں کے حفظہ خاتون، کیا بھائی وہ خانون؟ اچھا حفظہ خانون بھائی ماشاء اللہ فرسٹ آئی ہیں آج کے پہلے انعام کے مستحق بنگلور سے.
کون تمہیں کون جی؟ علی بھائی کے رشتے دار کی؟ اٹھاؤ. ہاں لے لے. ریحانہ شیخ عبد القادر. کیا ہے بھائی یہ؟ کل مینگلور پڑھا تو بنگلور بولتے ہیں، بنگلور پڑھا تو مینگلور بولتے ہیں. ہاں مینگلور سے بھائی. ہاں ریحانہ شیخ عبد القادر مینگلور سے سیکنڈ آئی ہے ماشاء اللہ. ہاں تمہارا نام؟ زید احمد. کون بھیجے تم نام؟ ہاں پوری سیٹنگ تمہاری ہے اب. ہاں اٹھاؤ. ہاں لے تمہیں لے لے چل جا. ام احمد کیا بھائی ہے یہ؟ گولکنڈا کی؟ گولکنڈا حیدرآباد سے ماشاء اللہ. نصیبہ مریم 4 مہینے کی بچی بیمار ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اور آج دیکھیے بھائی جتنے ونرز ہیں ان سب کے لیے انعام نہیں ہے. 2 دن کے لیے ذمہ داری لیے تھے 2 افراد، وہ ہو گیا. آج کسی کو نہیں آئیں گا. اور یہ سسٹم بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اب جی پے وغیرہ میں قانون بنا دیا ہے کہ 20 سے زیادہ سینڈ نہیں کر سکتے. تو برابر نہیں سینڈ ہو رہے ہیں تو لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ انعام تو نہیں آیا. حالانکہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ مرکز السلام سے انعام آیا تو وہ کیا کریں گے؟ لیمینیشن کر کے رکھ لیں گے اس نوٹ کو. جذبات اپنے اپنے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آ کر قبول کرے. لیکن ہم بھی اپنی جو معاملات ہیں جو اس میں صحیح رہنا چاہیے نا. تو اس واسطے میں اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ 100 روپے دینا بہت مشکل ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری بھی نہیں لیے. اس واسطے آج سے سسٹم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا جو تھا وہی ہے. ہاں اچانک جو سوال ہوگا اس میں جو لے لیے. ہاں کل کھو دیے. دیکھیں گے آج بھی کبھی ویسا کوئی سوال ہو گیا مجلسی میں لینے والے لے سکتے ہیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا انشاءاللہ آپ لوگوں کا سلسلہ وہ رہے گا انشاءاللہ وہ 29 تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لو بھائی یہاں کی طرف دیو بھائی عموماً بچوں کو یہ چاکلیٹس پورے یہاں